بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت، آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، اس کے الفاظ وہ کہتے ہیں ہے یموت المؤمن بعرق الجبین، یہ ہے کہ مومن آدمی مرتا ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیشانی کے پسینہ پہ آنا کیا یہ ایمان کی دلیل ہے موت کے وقت، یا ہے کہ اس حدیث کا کچھ اور بھی مطلب ہوتا ہے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس انسان کے مرنے کے وقت اس کے پیشانی پر پسینہ آئے تو حالت ایمان میں مرا ہے، اور اگر نہ آئے تو حالت ایمان میں نہیں مرا ہے، ایسا کچھ نہیں اس کا مطلب ہے۔ جو لوگ اس کے ظاہری لفظ سے یوں ہی تعبیر کرتے ہیں پسینہ دیکھ کر کے، وہ پسینہ دیکھ کر کے ایمان اور عدم ایمان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان اور عدم ایمان کا فیصلہ اس کے اپنی زندگی کے اندر عمل صالح کر کے پسینہ بہانے سے ہوتا ہے۔ تو یہ پسینہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مرنے کے وقت پسینہ آ جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں عمل صالح کتنا ہو جس سے اس نے محنت کیا ہو، اس نے مشقت برداشت کی ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسانی زندگی میں اسلام کے جو اعمال ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا، رسول اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرو، اور جس چیز سے روک دیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ تو کرنا بھی ہے اور رکنا بھی ہے۔ تو بعض کام تو زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کرنے کے لیے انسان کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، کبھی وہ مشکل ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر اخراجات بہت ہوتے ہیں، کبھی دشوار گزار سفر ہوتا ہے، کہیں مشکلات کا اٹھانا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے آئے، محنت مشقت کی بنیاد پر، یا اس کام کے بھاری بھرکم اور اسی طرح سے ذہن پر بوجھ ڈالنے والا ہو جائے، یہ کام کرنے کی بات کر رہا ہوں جس کو امر کہتے ہیں۔ اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز سے شریعت نے روک دیا ہے اس خود سے باز آ جانے میں بھی انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں خلاف شریعت ہوتی ہیں لیکن خلاف طبیعت ہو سکتا نہ ہوتی ہوں۔ انسانی فطرت اس چیز کو چاہتی ہو کہ اس حرام میں ہم پڑ جائیں، اس چیز سے لذت حاصل ہوتی اس کو حاصل کر لے جائیں، اور اس طرح سے اس کے کرنے میں مزہ آتا وہ کر لیں، یا ہمارے مال و جائیداد کے میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سے اس چیز کی شریعت نے کہا ہے کرنے کے لیے نہ کرنے سے ہمیں راحت ملتی ہے۔ اب آپ ان کی تقسیم اپنی زندگی کے حساب سے کر لیجئے، کہاں کہاں کیسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے، جس مثال کے طور پر نماز چھوڑنے سے روکا گیا ہے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑھنے میں انسان کو صبح اٹھے، ٹھنڈی ہو اور وضو کرے، اس کے بعد پھر صبح کی ٹھنڈی لگتی ہوئی ہوا چلتی ہو، اس کے بعد مسجد جائے، پھر نماز پڑھ کے واپس آئے، نیند خراب کرے اس کی اپنی سمجھ کے حساب سے، تو ایسی صورت میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اس اچھائی کی ادائیگی میں، اور چھوڑ دینے میں اس کو راحت ملتی ہے کہ کہاں گرم گرم بستر میں پڑے ہوئے ہیں، گھر میں محفوظ ہیں، نہ ہوا لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، یا ایک کہ باہر نکلنے پہ جو گرمی یا سردی لگتی تھی اس سے محفوظ اپنے حساب سے اپنے روم کا جو ٹمپریچر ہے، یا اسی طرح سے اپنے مال و جائیداد کو زکوٰۃ میں خرچ کرنے سے، صدقات میں دینے سے، یا حج کرنے سے، یا عمرہ کرنے سے، یا روزہ رکھنے سے، اور بہت سارے دین کے کام ہیں، رواداری کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے، آپ جس بھی پہلو میں سوچیے اس کے دو پہلو نکلتے ہیں، کرنا اور نہ کرنا۔ کرنا وہاں کہیں کبھی ناگوار گزرتا ہے اور نہ کرنا اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی نہ کرنا ناگوار لگتا ہے اور کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو شریعت کے جو حکم ہے اس کے حساب سے چلنا، اسی میں انسان کے پسینے چھوٹتے ہیں، اسی میں انسان کی مشقت ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مفہوم جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے وقت انسان کے پیشانی پر، مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جائے تو سمجھو کہ وہ ایمان کے ساتھ مرا ہے، اور نہ آئے تو ایمان کے ساتھ نہیں مرا ہے، لیکن اس حدیث کا یہ مطلب جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ان المؤمن یموت المؤمن بعرق الجبین، بعرق جبین ہی اپنے پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یہ مقصود، بلکہ اپنی زندگی میں
کام کرتا رہتا ہے، نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس وقت بھی اس کام میں لگا رہتا ہے۔ اب وہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کے پریشانی مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، لیکن بہت سے کام لگے۔ مثال نماز ہے، نماز انسان بیمار ہو تب بھی پڑھنا ہے، بستر پہ اٹھ نہ پاتا ہو تب بھی پڑھنا ہے، آنکھ کے اشارے سے پڑھنا ہو تب بھی پڑھنا ہے، میدان جنگ میں ہو تب بھی پڑھنا ہے، تو اس کو بہت وقتوں میں بھئی گرا گزر سکتا ہے، لیکن اس نیک کام میں وہ کبھی وقت سے بے وقت نہیں کرتا، یا کہ وقت بے وقت ہو جائے تو قضا کر لیتا ہے، لیکن لگا رہتا ہے۔ یہی مراد ہے اس حدیث میں کہ انسان مرنے کے مومن انسان اپنے مرنے کے وقت تک نیک کاموں میں برابر لگا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں جسے سمجھا جاتا ہے یا لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جب وہ موت آتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے مومن کے، اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں آیا بھی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی عبادت کرتے رہو موت کے وقت تک۔ تو موت کے وقت تک تو عبادتیں فرض ہیں، عبادت میں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام کیے جاتے ہیں سب عبادات ہیں، اور جتنے بھی برائی کے کام چھوڑے جاتے ہیں وہ سب عبادت، چھوڑنا بھی عبادت، کرنا بھی عبادت۔ لہذا اس حدیث کا یہ مفہوم ظاہری طور پر نہ سمجھیے، اور کسی انسان کے مرنے کے اس قریب جا کے دیکھیے پسینہ ٹرول کر کے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے انسان کے عمل اس کے بہتر زندگی تک لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی موت آتی، وہی مومن کی پہچان ہے، وہی مومن کی شان ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں، جیسا کہ آج زمانے کا انداز بہت پایا جاتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی جگہوں میں دیکھا ہے کہ لوگ میت کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مقبرے پہ بھی لے جاتے ہیں، اور لیکن مقبرے پر جاتے وقت وہاں پہنچتے وقت جیسے پہنچاتے ہیں تو اس کے جسم کے اوپر ایک چادر اڑھاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے اور کچھ اور بھی آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ کرنا، یہ شریعت میں اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بھئی اس کام کے لیے کہ ایسی چادر اڑھانا جس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو، کچھ اور آیتیں درج کی ہوئی ہوں، ویسے بھی ہر کوئی دیکھتا ہے، ہمارے خیال سے ایسا کوئی نہیں ہوگا جو جنازے میں شریک ہوتا ہو یا کسی کے مرنے کو کہیں دیکھتا ہو، تو بہت سی جگہوں پہ ایسا آپ کو ایسا نظر بھی آئے گا کہ ان کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے جو خاص طور سے بنائی جاتی ہے، بکتی ہے، ہری ہوتی ہے، اس پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اس کو اڑھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد لے جایا جاتا ہے۔ لیکن اس اڑھانے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کے ہونے کے ذریعے سے اس کے اوپر راحت آ جائے گی اور اس کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ اگر اڑھانا ہی صرف مقصود ہو تو کوئی بھی چادر اڑھائی جا سکتی ہے، سفید ہو، چوڑی ہو، کالی ہو، پیلی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن اڑھانا مقصود ہے کہ اس کو اوپر سے ڈھانک دیں تاکہ اس کا یعنی چادر اڑے نہیں اور ڈھکا رہے۔ ایک چیز یہ ہوئی، اور یہ ہے کہ ہم آیتیں لکھ کر کے، آیت الکرسی لکھ کر کے، خاص رنگ دے کر کے اس کو لکھ کے بچھا دیں گے تو اس کے لیے شفا کی بات نہیں بلکہ اس کے رحمت کی بات ہو جائے گی، اس کو تکلیف سے جو آنے والی ہوگی وہ سب گھٹ جائے گی، عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ تصور ہونا، یہ دونوں مقاصد میں فرق ہے، اس لیے کہ ڈھانکنا مقصد ہے تب تو کسی چیز سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لیے کسی رنگ اور اسی طرح سے آیتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے اگر اس سے نجات پانے کے لیے اور اس کے عذاب گھٹانے کے لیے ہے تو پھر اس کا تو ثبوت چاہیے، اس لیے کہ اللہ کیا رسول اللہ نے ایسا کیا، کیا ایسا حکم دیا، کیا صحابہ کرام نے کیا، کیا تابعین نے کیا، کیا اتباع تابعین نے کیا، کیا قرآن مجید کی کوئی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، کیا حدیث شریف میں ایسا کچھ لفظ آیا ہوا کہ ایسا کرو، مرنے کے بعد ایسا رنگ چڑھاؤ، ایسا آیتیں لکھو؟ یہ سب سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جس تصور کے ساتھ ہم اس کو، اگر یہ تصور جس ہم نے بیان کیا کہ اس سے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، یہ بذات خود یہ تصور ذرا گہرائی میں سوچیے تو برا لگتا ہے۔ آئیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے شریعت میں کوئی ثبوت اور کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے کچھ نفع ہونے والا ہے، بلکہ الٹا اگر یہ کہیں کہ اس سے تو اللہ کے کلام کی بے عزتی ہوتی ہے،
آیت الکرسی ہو یا اللہ کے کلام قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہوں، ان کو آپ میت کے اوپر لکھ کر کے اڑھا دیجئے اور یہ تصور کیے تو قرآن مجید کا نزول اس لیے زندگی میں اس پر عمل کرو، اس لیے ہوا تھا، نہ کہ مرنے کو تو اس کو اس میں لکھ کر کے لپیٹ دیا کرو، اس کے جسم پر چڑھا دو اس کے اوپر سے۔ تو اس میں اللہ کے کلام کی بھی ایک بے عزتی ایک طرح سے، اور دوسرے یہ ہے کہ جب یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے نفع ملے گا تو وہ نفع بخش بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو یہ چیز نفع بخش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو عقیدے کی ایک بات ہے جو شریعت کے اندر داخل ہونی چاہیے، اس کے دلیل چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ نفع بخش بھی نہیں ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس کام سے بچا جائے، اور اسی طرح سے یہ اس کے اندر باریکی ہے وہ سوچنے کی ہے کہ ہمیں یہ اعتقاد رہتا ہے کہ اس میت کو نفع دے گی، اور نفع دینے کے اعتقاد رکھنا یہ غلط ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد اور زندگی میں بھی ایسے نہیں کہ چادر آپ لکھ کے اوڑھ لیجئے یا اس کو اوڑھ کے سوئیے تو آپ کو سب حفاظت، لیکن پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ مقصود ہے، اور اس سے ثواب حاصل کرنا چاہیے، یہ مقصود ہے، نہ کہ انسان کے مقصود یہ ہے کہ اس کو اوڑھ کے یا اڑھا دیا جائے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ چیز بھی سوچنا چاہیے کہ انسان کے لیے جو کام شریعت میں نہیں ہوا اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح کا ایک سوال انہوں نے ساتھ میں چونکہ مردوں سے اور قبر کے متعلق پوچھا ہے تو انہوں نے ایک چیز کا اور بھی تذکرہ کیا، وہ پوچھتے ہیں اپنے دوسرے سوال میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو قبر پر ہری ٹہنی رکھتے ہیں، کسی درخت کی ڈالی رکھتے ہیں، یا کہ کچھ پتیاں پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ اس میں بھی میرا وہی جواب ہے جس کے پہلے بھی دیا ہوں کہ بھائی اولاً تو یہ کہ ہمارا یہ تصور کرنا کہ اس کے ذریعے سے اس کے عذاب کم ہو جائے گا، اور اس کے لیے کچھ دلیل بھی لوگ دیتے ہیں، لیکن میں اس دلیل کی ابھی اس پر بات کرتا ہوں، یہ تصور کرنا غلط ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے۔ ابھی آپ قبر پہ جاتے ہیں، پہل مردہ سال بھر 2 سال 4 سال جب بھی دفن ہوا ہو، اس پہ جا کے آپ پھول چڑھائیں یا ہری ٹہنی لے جا کے پتوں کے ساتھ رکھ دیں اور یہ سوچیں کہ اس سے عذاب کم ہو جائے گا، یا آپ کو یہ غلط کرنا، یہ تصور کرنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کی بنیاد میں ہم رکھیں گے تو گھٹ جائے گا کچھ، یہ تصور بھی میت کے لیے غلط ہے آپ کا، اس لیے غلط ہے کہ آپ برزخ کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ جب نہیں جانتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ اس کو ثواب ہو رہا ہے، تو آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ بلکہ عذاب ہو سکتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ نے اس کی زندگی میں کسی کام کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی ہو، اور قبر میں پہنچنے کے بعد اس کو بدائے عذاب کے ثواب مل رہا ہو، اس کے لیے راحت پائی جاتی ہو، اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو عذاب ہی ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ ٹہنی لگاتے ہیں کہ چلو یہ ٹہنی لگا دیں گے تو اس سے عذاب گھٹ جائے گا، جبکہ یہ ہمارا سمجھنا غلط ہے، اس لیے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ تم کو پتہ چلے گا یہ ایسا کرو، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ سلف نے کیا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے تھا۔ اب وہ شبہہ جس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ اس پہ ہری ڈنڈی رکھ دو، ہری ڈالی رکھ دو، یا کہ پھول چڑھا دو، بھی اسی کا ٹکڑا ہوتا ہے کسی پیڑ سے نکالا جاتا ہے، یا پتیاں رکھ دو، یا کچھ لوگ اس پر کچھ درخت بھی لگاتے ہیں، کچھ پودا بھی اگا دیتے ہیں کہ چلو ٹہنی نہیں سی تو کچھ پودا ہی ڈال دیں، کچھ دانہ ڈال دیں، اس پہ اگ جائے گا، ہرا ہو جائے گا، اور اس سے اس کے عذاب گھٹیں گے۔ دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ سو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یعنی کسی قبرستان سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اس میں قبر میں عذاب دیے جا رہے ہیں، تو انہوں کو زیادہ عذاب کسی بڑے کام پہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک پیشاب سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا، تو آپ نے ڈالی منگائی اور اس کے وہاں گاڑ دیا، اس کے بعد کہا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوتے جب سے ان سے عذاب گھٹ جائے گا۔ لیکن آدمی اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ رکھے اور یہ سوچے کہ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے، ابھی زندگی میں کون آدمی جانتے ہیں قبر جو جس میں دفن کیا گیا تھا ایک آدمی، اس کس پوزیشن میں ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ اس کو ثواب مل رہا ہے،
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں بتاتے تھے یا آپ کے دل میں ڈالتے تھے اور وہ چیز صحیح ہوتی تھی تو آپ اس کی بنیاد پہ ایسا کرتے تھے، آپ کے لیے کشف کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہم ایک عام آدمی ایسے کس چیز کو جان سکتے ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں بھی کشف ہو رہا ہے، کس کو عذاب ہو رہا ہے، ہم ڈالی رکھیں گے تو گھٹ بھی جائے گا۔ اولاً تو ہمارا اس مقام پہ تصور کرنا کہ ہمارے ڈالی رکھنے سے ٹہنی رکھ دینے سے اس کو عذاب گھٹ جاتا ہے، دوسرے کے رسول نے ایسا کیا تھا ہم ایسا کریں گے، یہ رسول اگر کرتے تو اور بھی قبریں تھیں تو ابھی کبھی آپ نے نہیں کیا، کبھی ایک بار آپ گزرے تو آپ نے دیکھا اور بتایا اپنے صحابیوں کو، اس کے بعد ڈالی منگا کے رکھا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے اور آپ نے ان کو دیکھا عذاب میں ہے تو آپ نے عذاب کم کرانے کے لیے جب تک یہ خشک نہیں ہوتی آپ نے ڈالی رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کا حکم نہ صحابہ کرام کو دیا نہ خود بعد میں اور جگہوں پہ کیا، تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بتایا ہے کہ آپ جب کسی قبرستان پہ گزریں تو ان کے لیے دعا کریں، دفن کریں، دفن کرنے کے بعد اس کے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں۔ یہ سب حکم ہے، ڈالی رکھنے کا اور اس پر ہرا پتا رکھنے کا یا پھول چڑھانے کا اس کا کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کام جو لوگ کرتے ہیں جس کو آپ پوچھ رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے بعد آ جانا چاہیے تھا۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے نمازی کے سامنے گزرنے سے نماز ختم ہو جاتی، باطل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں چونکہ ایسا آیا ہوا ہے، ان کا سوال اپنی جگہ پر بجا ہے، میں آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں جس کی بنیاد پر یہ سوال کیا گیا ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا لم يكن بین يدي المصلی وبین هؤلاء المارین مثل مؤخرة الرحل، نہ کہ نماز فاصل ہو جاتی ہے اس آدمی کی جب اپنے سامنے کوئی سترہ نہ رکھا ہو اس کے بیچ سے اور اس کے سامنے سے یہ چیزیں گزر جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک گدھے کا تذکرہ ہے حدیث میں، اور دوسرے کالے کتے کا تذکرہ ہے، اور تیسرے بالغ عورت کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ باطل ہونا کیسا ہے اور کتنی جگہ پہ دور سے جانے کے لیے اور کتنے دور پہ نماز کے باطل ہونے کا حکم لگتا ہے، اور کیا نمازی مقتدی کے لیے ہے کہ اماموں کے لیے ہے یا اکیلے پڑھنے والے کے لیے ہے، یہ ساری تفصیلات اس میں ہیں جن کو ہمیں جاننا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہماری زندگی میں بہت پڑتی ہے۔ لیکن ہم اس کی تفصیل کسی اور ملاقات میں آپ سے کر سکیں گے۔ اب آج ہم اجازت چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ آپ امید رکھیں، انتظار کریں، جس میں آپ اس تفصیل کو ہم سے پا سکیں گے کہ کیسے نماز ٹوٹتی ہے اور کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور اسی طرح سے جو بھائی اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں ان سب بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔